تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اور سر پہ کالی ٹوپی پہنا کے لایا جاتا ہے، تو میرے ذہن میں میرے بیٹے کا حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی تصویر آئی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے کیسے فیل ہوگا۔ میں خود تو یہ فیل کر چکا ہوں اسی کالے کوٹ میں، میرے اپنے مردان میں، جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھے اسلام آباد بھیجا تھا ایز این الیکٹڈ پارلیمنٹیرین، اسی مردان میں میرے اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے مجھے ایک مجرم کے طور پہ گھمایا گیا اور مجھ پہ الزام لگایا گیا۔ سیکرٹ ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے، آرمی ایکٹ لگایا گیا، لیکن اللہ کے کرم سے وہ ایک خوددار جج تھے جنہوں نے ڈسچارج کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت آپ کی جوڈیشری کی عزت بچانے والا ایک بہت بڑی عدالت بن کے سامنے آئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس کے گلے شکوے ہم کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت نہ میں اہم ہوں، نہ آپ اہم ہیں، نہ یہ رؤوف حسن صاحب، اس وقت یہ لوگ اہم ہیں جن کی فیملیز آئی ہیں۔ جہاں تک چیف صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی، چونکہ وہ عہدے پہ بیٹھے ہیں، ہم نے گلا اور ہم نے استدعا انہی سے کرنی۔ آپ اس کو انا کی جنگ کہہ لیں۔ دہشت گردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا، پھر میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گئے، اس میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ تو میں جب عدالت میں، ظاہر ہے بڑے صاحب بیٹھے ہیں میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں چھوٹا موٹا، میں بھی ٹوٹا پھوٹا وکیل ہوں، میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے کہ اگر ایک ہی جرم میں 2 بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے، تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراپ ہو گئے ہیں؟ اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کے بھی جو ہے وہ جرم معاف ہو سکیں۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، ریاست اس طرح نہیں چلتی، بنانا ریپبلک چلتی ہے۔ ریاست چلتی ہے قانون پہ، جس میں کسی ٹاپ بیوروکریٹ کا، کسی بڑے لیڈر کا، کسی جنرل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا، اس کو قانون میں تو حقوق ایک ہیں، لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ یہی جنگ ہے عمران خان کی۔ جو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان، وہ اپنے لیے نہیں بیٹھا، وہ آپ کے اور ہمارے ان بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس ملک میں 2 نہیں 1 قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا۔ دہشت گردوں کا تعلق ہے جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی، پہلے ہم سب ہیں۔ ان کو 22-25 کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا۔ لیکن یہ فیملیز تو دہشت گرد ہیں، ان کے بچے تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ تو آپ کے اور میرے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے وہ تو اسکول جانے والے، کالج جانے والے لوگ ہیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہمدردی والا رویہ رکھا، انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں۔